تھوڑا جو بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے، جو چیزیں میری اطلاع کے مطابق چلتی آئی ہیں، میں کچھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور کس کس کھلاڑی سے اس پی ڈی ایم کے اندر کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کس سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، اور کیا یہ اتحاد اب مزید آگے چلے گا یا نہیں چلے گا، اور یہ اگر چلے گا بھی تو یہ کیا کر لے گا۔ السلام علیکم ناظرین، بہو منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کی سی کا 2 روزہ اجلاس تھا اور آج اس کا دوسرا دن تھا۔ اس کے بعد آج انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے اوپر خصوصی نگاہیں اس وجہ سے تھیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جو انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو مختلف چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنی یہ سی بلائی تھی، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو آئی ایم ایف کی ڈیل کے اوپر بھی کافی رگڑا۔ اس کے بعد کشمیر کے معاملے کے اوپر انہوں نے کہا کہ حکومت کافی کنفیوژن کا شکار ہے۔ بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے عمران خان صاحب پہ بڑی تنقید کی، لیکن اس کے بعد سینسس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، لیکن اس کے بعد جب شو کاز نوٹس کی بات آئی تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور ہمیں شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس طرح کی موومنٹس کے اندر آپ شو کاز نوٹس جاری نہیں کرتے۔ ہم آپ کی ماتحت جماعت نہیں ہیں، ہم ایک تحریک کا حصہ ہیں، اور تحریک کے اندر جو ہے وہ اس طرح شو کاز نوٹس جاری نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے جو ہے وہ مستعفی ہونے کا اعلان کیا، لیکن ابھی بھی وہ پی ڈی ایم کے اندر شامل ہیں۔ بے شک ان کے پاس اب عہدہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہ پی ڈی ایم کے اندر اسی طرح شامل ہے۔ اے این پی نے البتہ پی ڈی ایم چھوڑ دی ہے۔ تو یہ 10 جماعتی اتحاد جو پہلے 11 تھا، پھر 10 ہوا، اور اب 9 جماعتی اتحاد رہ گیا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی حد تک ناراض ہے اس معاملے میں۔ اچھا، میں اب آپ کو اس کی تھوڑا جو بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے، جو چیزیں میری اطلاع کے مطابق چلتی آئی ہیں، میں کچھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور کس کس کھلاڑی سے اس پی ڈی ایم کے اندر کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ وہ بھی ذرا شیئر کرتا ہوں، تاکہ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کس سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، اور کیا یہ اتحاد اب مزید آگے چلے گا یا نہیں چلے گا، اور یہ اگر چلے گا بھی تو یہ کیا کر لے گا۔ یہ ساری چیزیں میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا وہ غلط تھا۔ اچھا، یہ تو حقیقت ہے کہ واقعی پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی ایک جماعت کا تو نام نہیں ہے، ایک موومنٹ ہے جس پہ سب کی ایک سوچ ہے، اور کسی ایک پارٹی کو اس طرح شو کاز نوٹس جاری کر دینا کچھ حد تک واقعی غلط ہے۔ اچھا، اب وہ چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، آپ اس میں یا تو ان کو بلا کے بیٹھ کے ان سے بات کر سکتے تھے، یا پھر ان کو سیدھا پی ڈی ایم سے نکال سکتے تھے، لیکن ان کو اس طرح شو کاز نوٹس جاری کرنا جو ہے وہ بالکل ایک تھوڑا سا ذرا انسلٹنگ طریقہ کار لگتا ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم پوزیشننگ کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ صادق سنجرانی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، یا بلکہ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ جب پہلے بنایا گیا تھا تو اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہاتھ تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ملایا تھا حکومتی جماعتوں کے ساتھ۔ اس کے بعد بلوچستان میں جب اس سے پہلے جب وہاں کے وزیر اعلیٰ کو فارغ کیا گیا تھا تو اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے یا ان کی حمایتی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ لیگ سے لیگ تو رکھتی ہی رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ساری باتیں پی ڈی ایم کو پہلے ہی پتہ تھیں۔ پی ڈی ایم کو اس بات کا پتہ تھا، مسلم لیگ نون کو اس بات کا پتہ تھا، مولانا فضل الرحمان کو اس بات کا پتہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی پرویز الہی کے ساتھ بھی جو ہے وہ گٹھ جوڑ کیا، اپنی جب دور حکومت تھا انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنایا۔ یہ ساری باتیں مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کو پتہ تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملایا گیا۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ان جماعتوں کا بھی ماضی کو بڑا صاف ستھرا ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گاہے بگاہے ہاتھ ملاتی رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ جی مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کیا، اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا، جس کا جو کہ ایکچولی محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے کیس کے اندر جو ہے وہ جو ملزم ہیں ان کے وہ وکیل ہیں۔ اچھا، یہاں پر ان کا اعتراض اس لیے تھوڑا ویک مجھے لگتا ہے اعظم تارڑ صاحب کے اوپر، وہ اس لیے ویک لگتا ہے کہ
اس سے پہلے پرویز الہی صاحب کے ساتھ تو آپ نے ہاتھ ملایا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو ان کو کہا تھا کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی حکومت چلانے کے لیے ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ وہ وکالت کر رہے ہیں، وہ وکالت کرنا ان کا کام ہے، اس میں کوئی اعتراض بنتا نہیں تھا اس بات کا. اور وہ جن لوگوں کی وکالت کر رہے ہیں وہ پولیس والے ہیں جن کی وہ وکالت کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو واقعی اعتراض تھا تو میں نے ابھی تک کہیں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بات نہیں سنی، یا تو مجھ سے مس ہوا ہے یا اگر انہوں نے کہی ہو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اعظم تارڑ صاحب نہیں کسی اور کو دے دیجئے تو ہم مان لیتے ہیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی اور کا نام دے دے تو ہم مان لیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی بھی بضد رہی کہ نہیں، کیونکہ ہمیں چیئرمین سینٹ کا عہدہ نہیں ملا اس لیے اب ہمیں اپوزیشن لیڈر کا تو عہدہ ہر صورت چاہیے ہی چاہیے. تو اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اس بات کو سیکنڈ کر رہی ہیں، اس بات کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے واقعی یہ کمٹ کیا تھا کہ چیئرمین سینٹ ہمارا اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا، یہ بات کمٹ ہوئی تھی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اب اس بات کو نہیں مانتی. اینی ویز، چوتھی بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک میچورٹی کا انہوں نے مظاہرہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے فی الحال عہدوں سے استعفیٰ ضرور دیا لیکن پی ڈی ایم سے یہ نہیں نکلے. نہ نکلنا وہ کس حد تک اب وہ فائدہ مند رہ گیا یا نہیں رہ گیا وہ تو اور بات کی بات ہے، لیکن کم از کم یہ میچورٹی انہوں نے ضرور دکھائی ہے. اور اپنی اس پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ میں مسلم لیگ نون کی بھی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی بھی عزت کرتا ہوں. یہ بات انہوں نے کہی. صرف یہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو شو کاز نوٹس بھیجا گیا یہ غلط تھا اور اس پہ ہم سے اور اے این پی سے معافی مانگنی چاہیے. ایک بات. اب آ جائیے ذرا ایک دفعہ نون لیگ کے اوپر. نون لیگ کے اندر میں یہ بات جانتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر ایک گروپ یہ خود بھی یہی مانتا ہے، میں خود جانتا ہوں نون لیگ کے اندر چند لوگوں کو جو دراصل میں استعفے دینے کے حق میں نہیں ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے، اور ان کی نظر میں بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ استعفے نہیں دیں گے. یہ جو بار بار استعفے دینے کے حوالے سے یہ جو ان کو کہا جاتا تھا، یہ ان کے بھی یہ خیال تھا، نون لیگ کے اندر کچھ موجود لوگوں کا بھی خیال تھا کہ یہ بلا وجہ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، اس سے حالات بلا وجہ خراب ہو جائیں گے. اور وہی ہوا، الٹیمیٹلی معاملات خراب بھی ہو گئے. دوسری بات یہ کہ آج بھی کہنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ نواز شریف اگر باہر گئے ہیں تو وہ بھی ایک ڈیل کے تحت گئے ہیں. تو مسلم لیگ نون اگر یہ سب کچھ کرے تو ٹھیک، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اگر اس کو کوئی سیاسی طور پر فائدہ ہو تو وہ غلط. یا تو پھر ڈیسائیڈ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نے بھی ڈیل نہیں کرنی، ڈیلیں سب کریں اور اس کے بعد اعتراض بھی یہ کریں گے جی اس نے کیوں کر لی. یہ کچھ سمجھ نہیں آتی بات. بظاہر یہ لوگ سارے دکھاتے یہی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر ڈیل کرتے بھی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سینٹ کا جب الیکشن ہوا تو پنجاب اسمبلی کے اندر قاف لیگ کے ذریعے پرویز الہی نے وہ ڈیل کروائی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ہی سینٹ کی سیٹوں کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ کون کون سی سیٹیں کس کس کو ملیں گی. مریم نواز اس کے حق میں نہیں تھی، میں آپ کو بالکل یہ بات کنفرم کر رہا ہوں کہ وہ اس حق میں نہیں تھی، لیکن مسلم لیگ نون کی جو دیگر سینئر لیڈرشپ تھی اس نے انسسٹ کیا کہ نہیں جی ہمیں یہ ڈیل کر لینی چاہیے، تو انہوں نے بھی تو ڈیل کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر پھر اعتراض آپ کا کس طرح رہ جاتا ہے. ایک بات. چوتھی بات یہ کہ تھوڑی سی اممیچور سیاست لگتی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طریقے سے اب ڈیل کر رہی ہے. میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو ہے وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا کہ جس کے اوپر اتنی بحث کی جاتی. اگر شہباز شریف جو ہے بینگ لیڈر آف دا اپوزیشن اس لیے وہاں پہ موجود ہے نیشنل اسمبلی میں کہ سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں، تو سینٹ کے اندر بھی اگر یہ عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیا جاتا تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا. آخر اگر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہار بھی گئے تھے تو مسلم لیگ نون کو چاہیے تھا کہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے نیشنل اسمبلی میں ہم ہیں، سینٹ میں آپ بن جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا تھا. یہ تو نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر صرف زیادہ سے زیادہ اس کو چیمبر میں جانا تھا یا انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے نام جو ہے اناؤنس کر لیتے تھے، اس سے زیادہ تو اور کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن بلا وجہ کی ایک ضد تھی جو خراب کر دی گئی. اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری کی یہ جو بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں، یہ واقعی حقیقت ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اس سے پہلے ہی استعفے دے دیتی، جنوری کے آغاز میں استعفے دے دیتی، تو نہ تو وہ ضمنی انتخابات جیت سکتی تھی، نہ سینٹ کے الیکشنز کے اندر ان کو سیٹیں مل سکتی تھیں. تو یہ سب کچھ بلاول بھٹو کی ہی ایک تجویز تھی جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. تو یہاں پہ تو کم از کم مسلم لیگ نون سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، اور یہ بات ان کے اپنے اندر بھی کئی لوگ یہ بات مانتے ہیں.
میں یہ بھی بات جانتا ہوں کہ جس طرح بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ پنجاب کے اندر تبدیلی ہمیں لانی چاہیے، پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہمیں عثمان بزدار کو ہٹانا چاہیے، ہمیں حکومت لینی چاہیے، ہمیں تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے، مسلم لیگ نون کے اپنے اندر بھی ایک گروہ یہ مانتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کر لیں تو قانونی طور پر اور نیب کے حوالے سے ہمارے اوپر جو کڑا وقت آیا ہوا ہے، جو ہمارے پہ کیسز کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے لیے کافی حد تک آسان ہو سکتے ہیں اگر ہمیں کرسی مل جائے تو مسلم لیگ نون کے اندر یہ تھاٹ پروسیس پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جو زیادہ بڑا گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ہمیں اس وقت کسی قسم کی کوئی سیٹ نہیں چاہیے اور ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی پارٹی، ان کی اپنی مرضی ہے۔ تیسرا پارٹی اس معاملے میں آ جاتی ہے مولانا فضل الرحمان کی۔ میرا خیال میں مولانا فضل الرحمان اس سارے معاملے میں سب سے بڑی غلطی جو اگر ہوئی ہے تو مولانا فضل الرحمان سے ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان چونکہ اس پارٹی پی ڈی ایم کی جو ہے وہ صدارت کر رہے تھے، وہ سارا کچھ ان کے انڈر تھا، میرا خیال میں انہوں نے تمام پارٹیوں کو اکٹھے لے جانے کے بجائے، ان کو پتا تھا کہ اگر یہ پی ڈی ایم کھڑی ہے تو اگر بے شک مولانا فضل الرحمان اس کے صدر ہیں، لیکن اس کے جو پلر ہیں وہ دو بڑی پارٹیاں ہیں، وہ ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ ان کے درمیان میں جو بیلنس کا کام ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بالکل ایک سائڈ کی طرف جھک گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیونکہ سب سے کم سٹیک ان کا تھا اس پارلیمانی نظام کے اندر، تو اس لیے استعفوں کے اوپر جو سب سے بڑا پش تھا وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آیا، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ ان کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ دو جماعتیں جو آلریڈی سسٹم کا حصہ ہیں اور ان کے سٹیکس ہیں اس کے اندر، ان کی اس پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا زیادہ بڑا سٹیک تھا، وہ تو سندھ کی حکومت لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ابھی بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ موجود ہے تو مولانا فضل الرحمان کو آصف علی زرداری سے رابطہ کر کے، بلاول بھٹو سے رابطہ کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہوگا تو کچھ نہیں، اس میں صرف یہی ہوگا کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی، پنجاب میں نون لیگ کرتی رہے گی، اور کے پی کے اندر جو ہے مولانا فضل الرحمان کرتے رہیں گے۔ تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتی رہیں گی، اس سے زیادہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک جوائنٹ اپوزیشن جس طرح حکومت کو تکلیف دے سکتی تھی یا ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی تھی، میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے ایک خوشی کا اور اطمینان کا لمحہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر یہ لڑائی ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر اس لڑائی کا جہاں پہ اپوزیشن کو نقصان ہے وہاں پہ عمران خان صاحب کو فائدہ ضرور ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔